میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہ قوم صرف اپنی خواہشات کی وجہ سے حرام کی طرف جا رہی ہے۔ زیورات چاہیے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اچھا مکان چاہیے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اللہ اکبر، اچھی غذائیں چاہیے، وہ فیملی ہر اتوار کو سنڈے کو پارک میں گھومنے جاتی، ہزاروں روپے خرچ کر کے، ہم بھی جائیں گے، ہمارے بچوں کو بھی لے جانا پڑے گا، چاہے آپ کو حرام کرنا پڑے، چاہے کچھ کرنا پڑے، لیکن ہماری خواہشات پوری کرنی ہوگی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سن لو، یہ دنیا کی رنگریلیاں چند دن کی ہے، چند لمحے کی ہے، چند ساعتوں کی ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی لذتیں بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کی خواہشات بھی ختم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت بھری زندگی تو دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی قناعت بھری زندگی تو دیکھو۔ آؤ حضور کی قناعت والی زندگی کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ آج بچوں کی خواہشات بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو اتنے روپیے لے کر جاتے ہیں گھر سے کہ اتنے میں کسی غریب کا ایک پورے دن کا خرچہ نکل سکتا ہے۔ ماں باپ ان کو دے دیتے ہیں، اور یاد رکھنا یہ محبت نہیں ہے۔ زیادہ پیسے اپنی اولاد کو دینا یہ ان کے لیے زہر قاتل ہے، بگاڑنے کے برابر ہے۔ اس لیے کہ جب اخراجات جیب میں زیادہ ہوں گے تو پھر ان کو نئی نئی خواہشات پیدا ہوگی۔ ہمارے اسلاف نے اپنی اولاد کو ہونے کے باوجود بھی بہت محدود طریقے سے ان کی تربیت کی کہ ان کو رقم محدود دیتے تھے، چھوٹی سی رقم دیتے تھے، دولت ہونے کے باوجود بھی فاقہ کشی کی ان کو عادت ڈالتے تھے، نرم گدے ہونے کے باوجود بھی زمین پر سخت بستر پہ ان کو لٹاتے تھے۔ آئیے حضور کی قناعت والی زندگی مجھے یاد آ گئی۔ کاش کہ میری بہنیں اس قناعت والی زندگی کا تھوڑا سا تصور کر لیں۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں آئے تو حضور چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، کھجور کی رسی کی چارپائی تھی اور آقا علیہ السلام اس پہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کو دیکھ کے حضور اٹھ کر بیٹھ گئے تو حضور علیہ السلام کی پیٹھ سے چادر ہٹی تو فاروق اعظم نے کیا دیکھا کہ حضور کی پیٹھ پر رسی کے نشانات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رسی کے نشانات تھے۔ فاروق اعظم ان نشانات پہ ہاتھ پھیرتے گئے اور روتے گئے، کہنے لگے آقا قیصر و کسریٰ کے تاجدار تو نرم گدوں پر سوئیں اور میرا نبی کونین کا والی جو ہے وہ کھجور کی جو ہے وہ رسی کی، وہ بھی بغیر کپڑے کی، بغیر چادر کی، بغیر بستر کی، کھلی ہوئی کھاٹ پر حضور آرام فرمائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر، دنیا داروں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت والی زندگی کیسی تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قناعت کے ساتھ، کتنی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا۔ آج کل ہر آدمی کی خواہشات بڑھ رہی، مڈل کلاس کے لوگ بھی اپر کلاس کے برابر کندھا ملانے کے چکر میں ان کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، اس لیے وہ حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کر پا رہے اور حرام کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ جوا اسی لیے بڑھ رہا ہے، حرام کاروبار اسی لیے بڑھ رہے ہیں، سٹے کا کاروبار، سود کا کاروبار، چوریاں اسی لیے بڑھ رہی ہے، بدکاریاں اسی لیے بڑھ رہے ہیں، زناکاریاں اسی لیے بڑھ رہی ہے۔ پیسے چاہیے لوگوں کو، مال مال اور صرف مال۔ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ نہ عورتوں کو اس کی فکر ہے، نہ مردوں کو اس کی فکر ہے، بس مال چاہیے، اچھا لباس چاہیے، اچھی غذا چاہیے، اچھا بستر چاہیے، اچھا مکان چاہیے۔ یاد رکھو، اچھا مکان، اچھے بستر، اچھے کپڑوں کی لالچ میں خدا کی حدوں کو توڑنے والوں، اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، اچھی طرح یاد رکھنا، حلال کے نرم گدوں پہ سونے والوں سے بھی حساب ہوگا تو حرام کے گدوں پہ سونے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ حلال سے جنہوں نے نرم گدے بنائے ہیں، حرام۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ کو بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہارون رشید کے مخصوص کمرے میں ایک کنیز گئی تو اس نے کیا دیکھا کہ نرم نرم سا گدا ہے، سوچا ہارون اس پر سوتا ہے، کتنے مزے لیتا ہے، ذرا میں بھی تو سو کر کے دیکھوں تھوڑی دیر۔ جیسی لیٹی، پہلی بار زندگی میں
नरम गड्ढा हाथ आया तो आंख बंद हो गई और ऐसी सोई के खर्राटे लेने लगी और वो नींद आई कि आंख न खुली। हारून अपने महल के उस कमरे में आया, अपने बिस्तर पे कनीज को सोता देख करके झिंझोड़ कर उठाया, कहा इस गुस्ताख को इतने कोड़े लगाओ कि मेरे बिस्तर पे सोने का मज़ा इसको पता चल जाए। जैसे जैसे जल्लाद कोड़े लगा रहा था वो कनीज रोने की बजाय हंस रही थी। हारून ने पूछा तू हंसती क्यों है? तो उस वक्त उसने कहा था हंसी इस पर आ रही है कि जो चंद मिनट इस गद्दे पर सोई है उसको इतनी सज़ा अल्लाह दिलवा रहा है, जो सारी ज़िंदगी इस गद्दे पर सोया है कुदरत उसको कितनी सज़ा देगी, ये सोच करके मैं हंस रही हूँ। उस दिन हारून को एहसास हुआ नरम गद्दों पर सोने का अंजाम क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं नरम गद्दों पे सोने को नाजायज़ व हराम नहीं कहता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ नरम गद्दों के लिए, अच्छे मकान के लिए, महल के लिए, अच्छे लिबास के लिए हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म हो रही है। हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म हो रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ऐ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ो, आओ हुजूर अलैहिस्सलाम की कनात वाली जिंदगी का अंदाजा करो। और ये जो 3 मरतबा एक दिन में पेट भर के खा खा के हम जो पाप और गुनाह कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनकर जो अल्लाह रसूल को बोल चुके हैं, आओ जरा हुजूर की वो जिंदगी का मुशाहिदा करें। एक यहूदी मुसाफिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के घर तक आया और आने के बाद कहा ए अल्लाह के रसूल, मैं मुसाफिर हूँ और कई दिन से भूखा हूँ। पूरे मदीने में मैंने सोचा कि मुझे कौन खाना खिला सकता है, तो मैं आपकी बारगाह में आया हूँ और इस नीयत से आया हूँ कि आप मुझे खाना खिलाएं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान फ़ारसी को बुलाओ। हज़रत सलमान फ़ारसी को बुलाया गया। सरकार ने कहा सलमान, मेरे घर में 1 महीने से ज़ायद हो चुका है, चूल्हा नहीं जला है। मेरे घर में महीने भर से ज़ायद हो रहा है, चूल्हा नहीं जला है। एक काम करो, तुम फ़ातिमा के घर इसको लेकर के जाओ और कहना कि रसूलुल्लाह का मेहमान है। ये नहीं कहा साइल है, भिखारी का, रसूलुल्लाह का मेहमान है, कि फ़ातिमा से कहना कि इसको खाना खिला दे। सलमान फ़ारसी सैयदा के घर आए और सलाम किया। अंदर से जवाब आया तो कहा कि हुजूर का एक मेहमान है, मुसाफिर है और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के घर उन्होंने खाने का मुतालबा किया तो सरकार ने आपके घर भेजा और कहला भेजा कि 1 महीने से ज़ायद हो गया है, हुजूर के घर चूल्हा नहीं जला है, लिहाजा हुजूर के मेहमान को तुम खिला दो। बीबी ने कहा जो हाल मुस्तफ़ा जान रहमत के घर का है वही हाल फ़ातिमा के घर का भी है, लेकिन आए हुए साइल को हम खाली हाथ भेजना गवारा नहीं करते। सलमान, इस वक्त तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन चूँकि साइल आया है और हुजूर का मेहमान है, अल्लाह के नबी का मेहमान है, मेरा दुपट्टा लो, इसको बाज़ार में बेच दो और बेच कर इस साइल को खाना खिला दो। ये है उनके घर का हाल, जिसका शौहर वलियों का सरदार, जिसके बेटे जन्नती जवानों के सरदार, जो खुद जन्नती औरतों की सरदार, जिसका बाबा नबियों का सरदार। हाल ये अगर ठोकर मार दे तो जन्नत की नेमतें उतर पड़े, निगाहें आसमान की तरफ चली जाए तो जन्नत की नेमतें उतर पड़े। लेकिन 1-1 महीने की 1 महीना किसे कहते हैं? इस भावनगर के अंदर अगर भावनगर के सुन्नी मुसलमानों को पता चले कि किसी सैयद के घर में एक दिन चूल्हा नहीं जला है तो पूरा भावनगर अपने घर की दौलत उसकी चौखट पे कुर्बान कर देगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, वो मदीने के सेठ लोगों को क्या हुआ था कि 1-1 महीने तक के रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जल रहा था और वो क्यों कुछ पेश नहीं कर रहे थे? अरे मालूम होता तो पेश किया जाता। इस खामोशी के साथ कनात हो रही थी कि अबू बकर सिद्दीक को भी पता नहीं चलता था कि महीना हो गया और चूल्हा नहीं जला। ये शान से जिंदगी गुजर रही थी। और अगर किसी ने ला के पेश कर भी दिया
تو کہہ دیا گیا کہ ابھی مدینے کے مسکین باقی ہے، جا کے پہلے ان کو پیش کرو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ان اجریہ الا اللہ، ہمارا اجر تو اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ یہ صورتحال تھی کس کے لیے؟ ہمارے لیے اسوہ تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کبھی غربت آ جائے تو غربت تمہیں رکاوٹ نہ بن سکے تقوی کی راہ میں، پرہیزگاری کی راہ میں، اللہ کی راہ میں۔ تو سیدہ نے کہا میرا یہ دوپٹہ لے لو اور دوپٹہ بیچ کر کے جو ہے وہ اس مسکین کو کھانا کھلا دو، مسافر کو۔ سلمان فارسی نے کن کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ دوپٹہ لیا ہوگا، اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ کسی عورت کا، معمولی عورت کا دوپٹہ بکنے نہیں جا رہا تھا بازار میں، بلکہ دوپٹہ اس کا بکنے جا رہا تھا، وہ بھی خود کے لیے نہیں، ایک اجنبی مسافر، وہ بھی یہودی کے لیے، اور بیچنے کے لیے ذمہ داری اس غیرت مند کو دی جا رہی تھی جسے دنیا سلمان فارسی کے نام سے جانتی ہے۔ سلمان فارسی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ دوپٹہ لیا اور خدا جانے کوئی آسمانی فرشتہ خریدار بن کر آ گیا، اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں اس کو دوپٹہ بیچ دیا گیا، رقم لے لی گئی، بازار سے کھانا خریدا گیا۔ یہ سارا منظر وہ یہودی دیکھ رہا تھا اور پھر کھلایا گیا۔ سلمان فارسی کے ذہن میں ایک بات آئی، مہینے بھر سے زائد ہو گیا ہے، سیدہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، معصوم شہزادے بھی بھوکے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، کچھ رقم سے اس مسافر کو کھلا دیں گے اور کچھ رقم سے جو ہے وہ سیدہ کے گھر کھانا پہنچا دیں گے تاکہ وہ بھی کھا لے۔ پھر کیا تھا، وہ جو کھانا تھا اس کو تو کھلا دیا، وہ کھا لیا، بچی ہوئی رقم سے کھانا لے کر سیدہ کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا اب کیا ہے؟ کہا کہ تم نے کہا تھا کہ مہینے بھر سے آپ نے ابھی فرمایا کہ چولہا نہیں جلا، تو یہ کھانا کچھ رقم دوپٹہ بیچ کر بچی تھی کھلا کر، تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے کھانا دے دوں۔ سیدہ نے کہا ہم نبی کی اولاد ایک مرتبہ جسے جو دے دیتے ہیں پھر دوبارہ واپس پلٹ کر نہیں لیتے، ایک کام کرو یہ کھانا بھی غریبوں میں لے جا کر کے تقسیم کر دو۔ اس وقت اس یہودی نے پوچھا سلمان یہ کون ہے، یہ نسوانی آواز کون ہے؟ تو اس وقت سلمان فارسی نے کہا یہ میرے نبی کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں آل نبی کی شان یہی پڑھی تھی کہ رہ کے فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ میں نے آسمانی کتاب میں یہی پڑھا ہے، اب مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور محمد عربی کے غلاموں میں شامل کر۔ میں کوئی مسافر نہیں کہ میں بھولا بھٹکا آیا ہوں، میں تو آسمانی کتاب پڑھ کے محمد عربی کا کردار دیکھنے آیا تھا، ان کے گھر والوں کی سیرت دیکھنے آیا تھا، اب مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کر لو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس رسول ہاشمی اور آل نبی کو اپنے لیے آئیڈیل ماننے والی قوم کی خواتین اگر آج لباس نہ ملے، آج زیور نہ ملے، اچھا مکان نہ ملے، اچھے کپڑے نہ ملے، آج کل کی لڑکیاں آبرو کا تک سودا کر رہی ہیں، عزت کا تک سودا کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں آبرو کی عظمت اور کہاں پیسے کی اوقات۔ پیسے تو نچنیے بھی کما لیتے ہیں مگر آبرو قدرت سب کو عطا نہیں کرتی، حیا قدرت سب کو عطا نہیں کرتی۔ قدرت جن کو جنتی ہونے کے لیے چن لیتی ہے انہی کو حیا کی خیرات عطا کرتی ہے۔ مجھے افسوس ہے اور بے پناہ افسوس ہے کہ خواہشات کی بنیاد پر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔